بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سارے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ جی ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی کے پاس ملنے جاتے ہیں تو وہ اپنے بڑوں کے پیر چھوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے پیر چھو لیں، یا اس کا بڑا یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس لڑکے نے پیر چھوئے ہیں یہ مسلمان بھی میرے پیر چھو لے۔ تو پوچھتے ہیں کیا ہمارے لیے بڑوں کے پیر چھونا جائز ہے یا نہیں، یا اسی طریقے سے اپنے ہی ماں باپ کے پیر چھونا جائز ہے یا نہیں۔ یا اسی طریقے سے وہ بچے پوچھتے ہیں جو اسکول میں اور کالج میں جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسکول کے اندر فنکشن ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اور غیر مسلم بچے اپنے ٹیچروں کے پیر چھوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بچے ہیں ہم بھی ان کے پیر چھوئیں، اور کبھی کبھی ٹیچر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پیر چھو لیں۔ تو کیا یہ پیر چھونا بڑوں کے جائز ہے یا نہیں؟ تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ پیر چھونا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے، اسلام سے اس طریقے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دوستو یہ بات سمجھیں کہ یہ تو غیر مسلم کے تعلق سے ہے کہ ہم ان کے پیر نہیں چھو سکتے۔ دوستو یہاں پر یہ بھی سمجھیں کہ غیر مسلم کے ساتھ ساتھ ہم جھک کر مسلمانوں کے پیر بھی نہیں چھو سکتے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور دوستو اور آگے آپ چلیں کہ مسلمانوں کے پیر چھونا تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کو جھک کر سلام بھی نہیں کر سکتے، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بڑوں کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جھک کر، یا پہلے راجا مہاراجا کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو دوستو پیر چھونا تو دور کی بات ہے، جھک کر سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ وہ بچے جو کراٹے سیکھتے ہیں اور کراٹے سیکھنے کی شروعات میں اس طریقے سے کرتے ہیں، یعنی ایسے جھک کر پھر شروعات کرتے ہیں لڑائی کی، تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ اس طریقے سے جھکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنے ٹیچروں کے بڑوں کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، ہاتھ چھو سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن دوستو پیر چھونا اور غیر مسلموں کی طرح وہ پھر سر پہ ہاتھ رکھ دیں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے ایسے غیر مسلم دوستوں کو اور ان کے ماں باپ کو اور اسی طریقے سے ان ٹیچروں کو جو آپ سے کہیں کہ بھی پیر چھو لو، انہیں سمجھائیں کہ دیکھو میں مسلمان ہوں اور میرا سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہو اور چاہے میرے ہی ماں باپ کیوں نہ ہو، میرا اسلام کسی کے سامنے بھی جھکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کبھی تم یہ سمجھو کہ بھئی یہ غیر مسلم ہے اور بتاؤ میرے ماں باپ سے کتنی دشمنی کر رہا، میں جھک رہا یا نہیں جھک رہا، اس سے یہ کہو کہ چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، چاہے تیرا باپ ہو یا میرا باپ ہو، چاہے تیرا ٹیچر ہو یا میرا ٹیچر ہو، اسلام کسی کے سامنے بھی جھکنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا، یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ اور اگر آپ سے پھر بھی وہ اصرار کریں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ بھئی یہ اس بات کی تو مجھے سنویدھان بھی اجازت دیتا ہے، انہیں یہ بات سمجھا دیں۔ اور اگر پھر بھی وہ آپ سے اصرار کریں کہ نہیں نہیں جھکنا پڑے گا، یہاں رہو گے ہمارے ساتھ رہنا تو جھکنا پڑے گا، تو دوستو آپ ایسے دوستوں کی دوستی چھوڑ دیں، اور ایسے ہی آپ اسکول وہ والا چھوڑ دیں جہاں پہ زبردستی آپ سے یہ کام کرایا جائے۔ ہاں دوستو آپ بڑوں کی عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، اپنے ٹیچروں کی عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، لیکن ایسی عزت اور ایسا احترام جو آپ کو دوسرے دھرم میں انوالو کر دے، دوسرے دھرم کے اندر ہی دھکیل دے، دوستو اسلام آپ کو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ تو دوستو اسی لیے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کو وہی کام کرنا ہے جس کی اسلام آپ کو اجازت دے گا، اور وہ کام بالکل نہیں کرنا جس کی اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔